السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کشمیر توجہ چاہتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ سامعین و ناظرین، آج ہم جموں کشمیر کی تازہ ترین صورتحال اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حالیہ 5 اگست کی اگر بات کریں تو اس کے بعد سے پورا سینیریو جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 5 اگست کے بعد وہاں پر ایک فورس لاک ڈاؤن دکھائی دیتا ہے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ دکھائی دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو ہے وہ آف کر دیا جاتا ہے۔ دیگر جو فیسلٹیز ہیں، جو لائف لبرٹی ہے، اس حوالے سے بہت سی پرابلمز جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے معاشی طور پر تقریباً $15 بلین کا جو ہے وہ کشمیر کی معیشت کو جو ہے وہ نقصان کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے روزگار کے حوالے سے بے روزگاری کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہاں کے جو زمینی حالات ہیں اس پر بہت زیادہ جو ہے افیکٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تاحال اگر ہم بات کریں جہاں کم و بیش جو ہے 170 کے قریب لوگ کرونا وائرس سے جہاں پر وہ وفات پا گئے ہیں جموں کشمیر کے اندر، تو اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے 2-3 گنا زیادہ وہاں پر شہادتیں رونما ہو گئی ہیں۔ یعنی اس کرونا وائرس کے دوران وہاں پر جو ملٹری ہے، مسلح افواج ہے بھارتی، اس نے قتل و غارت گری کا جو ہے ایک جو ہے کوہرام مچا دیا ہے۔ ڈبل قہر جو ہے وہاں پر وادی کے اندر نازل ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پر جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، تارکین وطن کشمیری یا پاکستانی ہے، ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ذمہ داری ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا آج کی اس خوبصورت اہم نشست کے اندر تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ زبیدہ خان صاحبہ موجود ہیں، جو کہ کشمیر کی تحریک کے ساتھ جو ہے اپنی خدمات سر انجام دیتی رہتی ہیں۔ میں زبیدہ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آسیہ حسین جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف ویسٹ مڈ لینڈ کی، اور وہ کشمیر کے ساتھ بھی جو ہے درد دل رکھتی ہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہتی ہیں، ڈیمونسٹریشن ہو یا پروگرامات ہوں۔ آسیہ حسین، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اپنا احتساب کریں گے کہ کشمیر کے اندر کیا سچویشن ہے، کیا وہاں پر جو ہے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کیا ہم اس سینسیٹیوٹی کو، اس کی امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ڈائسپورا کمیونٹی ہے، تارکین وطن ہے، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا کشمیری ہیں، وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے آسیہ آپ سے کروں گا کہ حالیہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ویبنار پروگرام ہو رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، جو ہے 25 30 ایم پیز کا جو ہے ایک جھرمٹ وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل جو ہے عملی طور پر اس کا کوئی افیکٹ یا کوئی انفلوئنس ہمیں گراؤنڈ کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں پر اسی طرح جو ہے قتل و غارت ہو رہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، وار زون بنا ہوا ہے کشمیر کے اندر، اور ڈیلی کوئی نہ کوئی شہادت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ کبھی 9 بچے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے ایک نانا کے سامنے جو ہے ایک یعنی نواسے کے سامنے اس کے نانا کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، جو کہ نہیتا تھا اور بغیر کسی ہتھیار کے تھا، اور پوری دنیا کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ احساس کی جو ضرورت تھی وہ احساس ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ پریکٹیکلی جو ہے یہ ہمارا فیلئر ہے، یا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اتنا مؤثر یا افیکٹو نہیں ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے سامعین و ناظرین کو بتائیے گا پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عرفان بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج کا پروگرام ایز یوزول، آپ ہمیشہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طریقے سے آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپ ڈیلی طور پہ جو ہے وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے ویوز لیتے ہیں، اور مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمات کو جو کمیونٹی میں ہے، یہ سب سے ایک
बहुत बड़ा काम है जो आप इस वक़्त सरअंजाम दे रहे हैं। इवन आपने रमज़ान के दरमियान और आपने अभी भी जो है वो आपने अपना काम जो है जारी रखा हुआ है। तो मैं उस काम को बहुत सराहती हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं देखती भी हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एक झंडे के नीचे लेके आना और लोगों को एक मसले के ऊपर बात करना जो है, उनको एनकरेजमेंट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। दूसरी, अब जैसे कि आपने मुझे ये बताया कि मैं पीटीआई वेस्ट मिडलैंड की सीनियर जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके अलावा रिसेंटली काम तो मैं तहरीक कश्मीर के साथ और इसके अलावा JKSDMI के साथ काम पिछले 2 सालों से मैं कर रही थी। लेकिन शायद आपने रिसेंटली देखा होगा कि उन्होंने मुझे ऑफ़िशियली जो है वेस्ट मिडलैंड का जो है चेयरपर्सन बना दिया है JKSDMI वालों ने। तो इंशाल्लाह काम जो पहले हो रहा था वो मैं समझती हूँ कि वो शायद इनफ नहीं था। तो अब मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगी कि इस काम में मैं ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल डाल सकूँ। तो क्या मालूम कि अल्लाह ताला ने किस बंदे की किस बात से या किस अमल से जो है वो कुछ इस काम में जो है कश्मीर के मसले में कुछ चेंजिंग लेके आनी है, कि जिससे हमारे जो कश्मीरी बहन-भाई हैं वो सफ़र तो वो पिछले 73-74 ईयर्स से कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 5 अगस्त से जो कि 1 साल होने को आ गया है, तो जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, वो हम सिर्फ़ वो लोग उसके ऊपर हम लोग बातें कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, हम अवेयरनेस लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आपकी बात के साथ मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि कुछ अमली चीज़ें जो हैं वो वाक़ई ही नज़र नहीं आ रही। इसमें मैं समझती हूँ कि हमारा इस वक़्त सबसे ज़्यादा काम बनता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एमपीज़ हैं, अपने एरिया के एमपीज़ हैं या दूसरे लोगों के एरियाज़ के एमपीज़ हैं, उन लोगों को एनकरेजमेंट करनी है कि आप खुदारा उन लोगों को लेटर्स लिखिए, उन लोगों के पास जाके मीटिंग्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि पिछले 2 साल से मैं प्रोटेस्ट के मामले में जो है मैं इन्वॉल्व रहती रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट करने से जो है शायद हम वो अवेयरनेस लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। हमें इस मौका पर जो है हमें इंडिविजुअली लोगों के साथ मुलाकातें करनी हैं और लोगों के साथ वन टू वन बात करनी है और लोगों को बताना है कि वो किस तरीके से जो है वो हमारे कश्मीरी बहन-भाई जो हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद इससे कुछ, मैं ये नहीं कह सकती कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, इम्प्रूवमेंट हुई है। अब मैं इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि जैसे 2 साल से पहले मैं इस चीज़ में नहीं शामिल थी, लेकिन मुझे कुछ इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं था। लेकिन आखिरकार मैं इन चीज़ों में शमूलियत ली, मैंने हिस्सा डाला, तो मुझे अवेयरनेस हुई ज़्यादा। और इस तरह अगर मैं आगे से 10 ख़वातीन को अवेयरनेस करती हूँ और आगे ज़ुबैदा खान है, वो आगे 10 को अवेयरनेस करती हैं, या कोई और आता है, वो आगे अवेयरनेस करती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ यहाँ पे जिस तरह मेंटल हेल्थ के इश्यू होते हैं या कोई और मसला होता है, तो सम टाइम ऐसा कलेक्टिवली जो है वो हम किसी के साथ बात करने से जो है वो इतना असर नहीं छोड़ सकते जब तक हम जो है वन टू वन जो है हम मीटिंग्स करें लोगों के साथ भी, अपने एमपीज़ के साथ भी, ताकि इस आवाज़ को हम जो है ना वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकें। बेशक जो है लोगों के साथ जो है वन टू वन जो है मीटिंग करनी चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, और इस हवाले से हमें जो है बिला तफरीक जो है काम करना है। जुबैदा खान, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि हम देखते हैं कि जो कुछ लोग जो हैं हमारे, वो ये भी एतराज़ करते हैं कि ये जो एमपीज़ हैं या मेंबरान पार्लियामेंट के साथ या मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये महज जो है अपने मफादात के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ये कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो है ना उसे पार्लियामेंट के अंदर या अफेक्टिव जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ये खुद से हाईलाइट नहीं करते। ये आ जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए, बातें भी कर लेते हैं, स्पीचेस भी दे देते हैं, प्रैक्टिकली कोई इनिशिएटिव इन्होंने लिया नहीं। अगर लिया होता तो वो अफेक्ट जो है वो ग्राउंड के अंदर कश्मीरियों के साथ दिखाई देता। तो इस पे आप हुँ। इत्तेफाक करती हैं इस बात पे?
अस्सलाम वालेकुम। और आप सबको मेरी तरफ से आसिया सिस्टर को भी सलाम। माशाल्लाह आसिया सिस्टर ने बड़ी आप लोगों की वो तारीफ कर दिया, ऑलरेडी सारा कुछ मेंशन कर चुकी है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अब जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है एमपी के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको यही कहूंगी, मुझे अभी भी किसी 2-3 दिन पहले किसी ने कहा था कि आप अपने एमपी को कांटेक्ट करें, आप फलां को कांटेक्ट करें, आप यहाँ आए, हम यहाँ खड़े होंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे। और बी ऑनेस्ट, पहले तो मुझे इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं था। आज 2 साल पहले जो मैंने किया है, आई थिंक जब बंदे को एक्सपीरियंस के लिए बहुत ज्यादा वक्त, 72 ईयर्स नहीं चाहिए एमपीज को और काउंसलर्स को और इन लोगों को असेस करने के लिए। वी डोंट नीड 72 ईयर्स टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। तो ये जो मेरा जो पीरियड था, इस टाइम में जो मैंने देखा है, जो आपने बात की है, इट्स ट्रू। ये इम्प्रेस करने आते हैं, हमें खुश करने आते हैं, प्लेटफॉर्म पे आके मेंशन करते हैं कश्मीर को, अपनी वोटें लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर ये चलो इम्प्रेस नहीं भी कर रहे और ये दिल से चाहते हैं कि हेल्प करें, इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अभी भी आपने देखा है लेबर पार्टी का जो लीडर आया है, उसने आके कितने लोगों को इसकी वजह से कितनी तकलीफ में डाल दिया। जी तो मुझे भी किसी ने कहा कि अच्छा फिर आप वोट देंगी, आप ये करेंगी। देखिए, हम अगर वोटें देते हैं और यहाँ पे, तो हम यहाँ के बेनिफिट्स के लिए देते हैं। ये जी जी एमपीज और ये काउंसलर सिर्फ हमारा रबिश, हमारी प्लानिंग परमिशन, कोई हमने घर बनाना है या कोई और कोई इधर यूके में काम करना है, उसके लिए ये जरूर आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके करेंगे, वो जो टाइम था 1980s में, या जब वो थैचर का टाइम था, या वो चला गया है। अब ये नए लोग आ गए हैं, जो वो लोग जो थे ना, वो वीजे वगैरह नहीं होते थे तो चले जाते थे पाकिस्तान में भी देखने के लिए और वीजे लगवा के लेके आते थे। ये अब वो लोग नहीं हैं। ये अगर वोटें लेंगे तो यहाँ के लिए लेंगे। इनको अगर आपने हेल्प करनी है कि इनको जॉब मिल जाए, इनकी तनख्वाह लग जाए, तो जरूर करें, हेल्प करें, क्योंकि आपके लोकल एरिया में है, आपको जो काम होगा आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये उम्मीद रखनी कि इनके दरवाजों पे खड़े होंगे, इनसे लेटर लिखवाएंगे, ये पार्लियामेंट में जाके कुछ बोलेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा, यमन का होगा, सीरिया का होगा, पैलेस्टाइन का होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, मेरी जुबैदा खान ये पहले भी मैसेज दे चुकी है आगे किसी और को, और आज फिर दोबारा आपको दे रही है। बेशक जो है ये यानी प्रैक्टिकली जो है हमें बड़ी मायूसी होती है जो इनके इक़दामात हैं, जो इनके पास अथॉरिटी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो कहा जाता है यूके, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसको, लेकिन उसके बावजूद इनका जो है वो उस तरह प्रैक्टिकली जो है वो हमें समझते हैं कि फेलियर दिखाई देता है। आसिया, आप क्या समझती हैं कि ये जो डेमोस्ट्रेशन हम कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो ये क्या हम अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी कर देते हैं? इससे जो है कश्मीरियों को ऑक्सीजन मिल जाता है। नहीं, हमारी जिम्मेदारी मेरा यहाँ पे नहीं पूरी होती। सॉरी, आप जी जी, मुझसे क्वेश्चन आसिया किया था आसिया आगे? आसिया जी, आसिया आसिया कोई सॉरी बात आसिया नहीं, आसिया। कोई बात जी नहीं। जी अ, जी। मेरा मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, अवेयरनेस नहीं हुई है, हम्म और ये हम्म पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपनी जगह पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात हम्म 100% कहना वो दुरुस्त नहीं है। वो उनकी हम्म जितनी कैपेसिटी है, वो अपने तौर हम्म पे जो है वो काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता हम्म कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हम्म लेकिन कुछ हम्म चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वहाँ पे जो है हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार पार्लियामेंटेरियन की चाहिए। वहाँ पे कुछ हम्म हमें सिर्फ़ 10 लोगों की या 20 लोगों के या 30 लोगों के जो है वो उनकी हमें हासिल करके वो जो मदद है उससे काम नहीं बनने वाला। हमें जो है वो हम्म 100% सपोर्ट उनकी चाहिए, और हम्म 100% जो पार्लियामेंटेरियन है, इवन दोनों पार्टीज़ के, ना सिर्फ़ लेबर के और दूसरी पार्टी के, वो सभी अगर इकट्ठे होके आगे आके कश्मीर के लिए बात करेंगे तो हम्म इंशाल्लाह मसला ज़रूर हल होगा। ये बात नहीं है कि हम जो है यहाँ पे देखिए कश्मीरी लोग भी जो हैं वो इतने नासमझ नहीं हैं। वो सिर्फ़ हम्म हमारे प्रोटेस्ट करने से वो इस चीज़ से खुश नहीं होते हैं। उनको भी रिज़ल्ट हम्म चाहिए। उनको चाहिए हम्म कि उनके घर में भी सुकून हो। उनको चाहिए कि जिस तरह हम लोग यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी हम्म सुकून आए, उनके बच्चों को भी उस हम्म
तरह की तालीम मिले, उनके बच्चों को भी उस तरह का खाना मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये बात दुरुस्त है कि उस तरीके से काम शायद नहीं हो रहा है, इतना इफेक्टिव काम नहीं हो रहा कि जिस तरीके से इसको अमल जामा पहनाया जा सकता है। लेकिन बातें जो है वो काम शुरू हो चुका है। जैसे यूएनओ की आप बात ले लें, जहाँ से यूएनओ में जो बात की गई, वहाँ पे जो इस मसला कश्मीर को उठाया गया, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात जाके की, आज तक कभी किसी ने वहाँ पे की नहीं थी। तो ये देखिए, ये चीजें अब इनको टाइम तो लगेगा। जो चीजें 74 ईयर्स से वहाँ पे बिगड़ चुकी हैं, वहाँ पे लोगों के हालात इस तरह के हैं, वो अब 1-2 सालों में हल नहीं होने वाली। उनको टाइम लगेगा, लेकिन ये कि मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि हमें कुछ अमली तौर पे जो है, हमें कुछ अपने कुछ एक्शन्स लेने पड़ेंगे। जैसे ये जो आपने शुरू में ये बात की कि वेबिनार पे ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो किसी हद तक ये जो है इसका काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। एट लीस्ट लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि फ़ेसबुक पे हर कोई जो है आजकल कुछ ना कुछ चेक करता है, तो वो देखते हैं, यूट्यूब पे जाके देखते हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ ये कि अभी उस चीज़ को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस चीज़ के साथ जो है वो डिसएग्री हूँ कि लाइक यहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो है वो अपना हक अदा नहीं कर रहे। हक अदा कर रहे हैं, लेकिन शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो कैपेसिटी है वो इसी तक है कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हमने उस कैपेसिटी को ज़्यादा करने के लिए हमने हर एरिया के कुछ एरिया के लोग जो हैं वो इतने एक्टिवली काम नहीं करते हैं। हमें वही जो मैंने शुरू में बात की कि हमें उन तक अप्रोच करनी है, उन लोगों तक, ताकि हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सामने आएँ। ख़ास आसिया तौर पे आसिया आसिया और जुबैदा, असल में देखें, अगर हम थोड़ा सा हम जायजा लेते हैं, देखें, एक अपनी पसंद नापसंद रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। 90 के अंदर जो है एक लॉ मुतारफ करवाया जाता है, ड्रकोनियन और काला कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एफसा के नाम से, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट। और ये 1990 यानी 30-32 साल जो है वो गुजर चुके हैं। तो वो कानून ये है कि वो कोई भी सिपाही जो है वो किसी कश्मीरी के घर जा सकता है, चार दीवारी को जो है वो पामाल कर सकता है, किसी की इज्जत आबरू पर जो है हाथ डाल सकता है, किसी को भी जो है वो बिला यानी किसी भी जवाज के वो कत्ल कर सकता है, शहीद कर सकता है। उसके बाद वहां पर यूएपीए है, इसी तरह जो एंटी टेररिज्म लॉ है, उसके साथ साथ ये ऐसे कवानीन हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल जो है इंटरनेशनल लॉ से मुतसादम है, उसके अगेंस्ट हैं, जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनके अगेंस्ट है। इसी तरह जो है पीएसए है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, वहां पर टाडा है, पोडा है, बहुत से काले कवानीन हैं। वो अब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ग्राउंड के अंदर काम करने वाले 30 साल का कोई दावा करता है, 40 साल का कोई दावा करता है, कोई एक काला कानून जो है वो रिवोक नहीं करवा सका, रिमूव नहीं करवा सका। यानी स्पेशल स्टेटस जो है वो एक रात के अंदर जो है वो 5 अगस्त को खत्म कर दिया जाता है कश्मीर का, उसकी जो खास हैसियत है वो खत्म कर दी जाती है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होता है, लॉकडाउन में डाल देते हैं, वहां पर मेडिसिन की कमी है, वहां पर भूख है, अफलास है, इंटरनेट नहीं है, कोई बुनियादी सहूलतें नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि कोई एक फर्क जो है इनकी स्पीचेस से, इन एमपीज की जो है बातों से, इनकी तकरीरों से कोई एक इफेक्ट हुआ हो? कोई एक इफेक्ट जो है इमरान खान की तकरीर से 27 सितंबर वाली जो है, उसके बाद आर्मी ने जो है वो पीछे हट गई हो या उन्होंने रोकथाम की हो? प्रैक्टिकली जो है हम फेल जो है वो दिखाई देते हैं। महज तकरीरों से या जुमे के दिन जो है वो दुआ के लिए खड़े होने से कश्मीरियों को क्या फर्क पड़ता है, या दुनिया के अंदर क्या फर्क पड़ता है? मैं ये जानना चाहता हूं सिर्फ। या अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो वो मुझे आप बता दें कि ये सोल्यूशन हुआ है जी, इस तरफ जो है हम आगे बढ़े। देखिए इरफान भाई, ये यूके वाले जो हैं ये कहते हैं, देखो मैं खुद, मेरी पैदाश यहाँ की है, ठीक है, मैं यहाँ स्कूल्स में भी गई हूँ, कॉलेजेस में भी गई हूँ, बाकी जगह भी जाके स्टडी की है सारा कुछ।
لیکن ہمیشہ یہ لوگوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. ہمارے پاس ادھر میرے پاس میں بچوں کو بھی یہ ہیومن رائٹس کے بارے میں جو ہے ڈسکشن ہم کرتے رہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں زیرو جب ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت اس کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کھڑے ہوئے تھے تو اسی امید سے میں کھڑی ہوئی تھی کہ یو کے جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو چیمپئن کہتا ہے ہیومن رائٹس کا, تو ہم جو ہے کشمیر کے لیے انصاف دلوائیں گے. لیکن اتنے دن ایک سٹی کاؤنسل کے سامنے کھڑے ہونا, وہاں پہ اپنے لوگ کہتے ہیں یہ مصیبت کہاں سے لا کے باہر کھڑی کر دی ہے, یہ کہاں سے آ گئی, اس کو کس نے یہ راستہ دکھا دیا, یہ لڑکی کون ہے جو ہر روز آ کے یہاں باہر کھڑی ہوتی ہے. اپنے لوگ چھوڑے باقی جو غیر مسلم ہیں, میں اپنے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. نہیں اور جب زبیدہ, میں وہاں اچھا پہ مجھے کھڑی یہ ہوتی تھی بتائیں, اور میں لنچ ٹائم پہ, یہ نہیں عرفان پوری میری بات جی سننا, وہ میں لنچ جی میں ٹائم وہ پہ وہاں پہ کھڑی ہوتی تھی. پریکٹیکل جو ہے وہ میں پریکٹیکل جو ہے وہ دیکھتا رہا ہوں, وہ سامنے رہا ہے سارا. مجھے صرف یہ بتائیں, آپ یہاں پہ یعنی پیدا ہوئی ہیں, یہاں کی پیدائش ہے, کیوں جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یا مین اسٹریم کمیونٹی کیوں نہیں اٹریکٹ ہو رہی؟ ان کی اٹریکشن کے لیے ہم کیا کریں, آپ مجھے بتا دیں, کوئی ایسی سجیشن, دیکھیں کوئی ہمیں اوپینین اپنے دے دیں. واپس جو ہے اس دور میں, اس وقت میں جانا ہے جب جو اسلامی ریاست دوبارہ بنی تھی, دوبارہ قانون اسلام کا رکھا گیا تھا اور سٹارٹنگ ہوئی تھی. ہمیں واپس زیرو پہ جانا ہے. ساری اسلامی امہ جو ہے اس کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اب یہ اکیلے میرا, آپ کا یا یہاں پہ 10 15 20 60 لوگوں کا کام نہیں رہا. یہ پوری دنیا میں جتنے پریزیڈنٹس جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں مسلمان کنٹریز میں, ان سب کو اب ایک ہونا پڑے گا, اور اسلام جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پہ آ کے ہمیں کھڑے ہونا پڑے گا, اور سب کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا. اب یہ آپ بھول جاؤ یونائٹڈ نیشن یہ جو ہے ہماری ہیلپ کریں گی, IOC جو ہے ہمارا اپنا, اس میں بھی کرپشن ہے, اس میں بھی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر رحم نہیں ہے, انسانیت ختم ہو چکی ہے. میں تو, میرا پیغام ہے اس آپ کی ریکارڈنگ کے تھرو ان سب پریزیڈنٹس کو جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اگر آپ لوگ انسان کو اس کے حقوق نہیں دلوا سکتے جو بیسک رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اپنی جگہوں کو چھوڑ دو اور ایسے لوگوں کو وہاں پہ بٹھاؤ جو ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہوں, جو ہیومن اچھا رائٹس جن کے جی اندر جی رحم ہو, نہیں دیکھیں انسانیت لوگوں زبیدہ, کے ساتھ. ہم دیکھیں اسلام کی یا مسلمانیت کی یہ بات نہیں, یہ تو انسانی حقوق کی بات ہے. یعنی ہم اس کے تھوڑا سا جو ہے وہ لارج کینوس سے اسے دیکھیں, یہ تو ہیومینٹی کی بات ہے نا, انسانی حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس طرح انسانی یہاں پر حقوق UK میں اسلام بسنے ہی والے دے لوگوں سکتا کو, ہے عرفان. انسانی حقوق اسلام کے ہی اندر آتے ہیں, جن کے اندر اسلام نہیں ہے وہ نہیں دے سکتے, بس سمپل ایز دیٹ. نہیں یہ میری بات لیکن میں مجھے سمجھ آ نہ گئی ہے. نہ اس آپ کا کتنے بھی نہیں بڑے پڑھے لکھے ہوں, نہیں آپ کتنے بھی بڑے جی عہدوں پہ ہوں, اگر آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. نہیں 57 کنٹری ہیں OIC کے, تو وہ سارے جو ہے وہ پھر غیر مسلم ہو گئے نا, ان کے پاس کوئی اسلام جی کی جو ہے میں کہتی ہوں کہ معلومات نہیں جب ہے. ایک, دیکھو جب انسان بیمار ہوتا ہے نا, جب بیمار ہوتا ہے تو کسی جگہ درد ہوتا ہے نا جسم میں, تو پوری جسم میں بخار آ جاتا ہے. اسلام اگر کوئی ایک ہمارا بہن بھائی تکلیف میں ہے تو پوری امت کو اٹھنا چاہیے. بلیک لائیوز میٹرز, کس طرح ایک بندے کو انہوں نے مارا اور کس طرح پوری دنیا میں سارے کھڑے ہو گئے. ہمارے مسلمان, وہ نانا کی پیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے بچہ, کہاں گئے ہمارے مسلمان, کہاں گئے ہمارے لیڈرز؟ ٹھیک ہو گیا. آسیہ, آپ جیسے آپ نے دیکھا یہاں UK میں, امریکہ کے اندر بلیک لائیوز میٹر جو ہے, یہ ہم نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی وہاں پہ اعتراض ہے. وہ ایک بندہ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ قتل ہوتا ہے, اور وہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے کلنگ کے اندر آ جاتا ہے. اس پر بہت زیادہ جو ہے ری ایکشن ہوتا ہے, ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے, ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جی ہمارے کشمیر کے لیے 10 یا 15 یا 20 لوگ جو ہے وہ جا کے جناب کھڑے ہو جاتے ہیں کونسلیٹ کے باہر یا ہائی کمیشن کے باہر. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں وہ سیلف موٹیویشن کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیا ہم واقعی جو ہے وہ احساس ختم ہو گیا ہے ہمارے اندر, یا ہمارے دل کے اندر کوئی خدا ترسی نہیں رہی؟
मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये बात नहीं है कि एहसास ख़त्म हो गया है या खुदादर्सी ख़त्म हो गई है। मैं यहाँ पे अब हम लोगों को अपने आप को इस बात का जो है वो गुनहगार ठहराना चाहिए, मिस्टेक पे ठहराना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कि हमारी अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि हमें जिस तरीके से काम करना चाहिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं, मैं समझती हूँ कि अगर आपकी अप्रोच ठीक होगी, अगर आप लोगों को ये इंग्लिश लोगों की जब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हम ये नहीं कह सकते कि हम फलां बंदा जो है वो मुस्लिम नहीं है तो इसलिए वो इंटरैक्ट नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। मैंने सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी तकरीबन पिछले मुझे 20 साल हो गए हैं जो मेरा वास्ता है वो तमाम गैर मुस्लिम के साथ मैं रह के काम करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि अगर उन लोगों तक राइट अप्रोच की जाए तो ये बात नहीं है कि वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, वो हमारे साथ नहीं, खड़े लेकिन ये होंगे, देखें आसिया नहीं आसिया करेंगे। यूएसए के अंदर जो है एक मौत वाकया होती है, वो एक वीडियो वायरल हो जाती है। उस पे कोई जो है कंपेन को जो है हेड नहीं करता, कोई प्री प्लान नहीं होती, बल्कि लोगों के दिलों के अंदर एक एहसास उजागर होता है और कम्युनिटी जो है वो खड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें प्लानिंग की या किसी किस्म की जो है वो तकरीब की तो जरूरत नहीं है। तो इससे सेल्फ नहीं, मोटिवेशन का जो है ये मामला है। लोग जो है वो हकूक के लिए खड़े होते हैं हमेशा, जिनके अंदर जो है एहसास होता है या जिनको पता होता है, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बात की कि सेल्फ हम्म, मोटिवेशन सम टाइम ऐसा होता है कि लोगों में हम्म, वो खुद ही इंसानियत में होती है और कुछ लोगों को हम्म, एहसास दिलाना पड़ता है। मेरे ख्याल में अब वो हम्म, वक्त आ गया है कि हमें वो एहसास दिलाने की जरूरत है लोगों को। सबसे पहले तो हम्म, वो एहसास हमें 100% अपने आप में जगाना है। हम ये हम्म, कहते हैं कि हमारे अंदर वो एहसास 100% है, हम यहाँ पे मुसलमानों की बात करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे में बहुत मोटिवेशन है। आपको मालूम नहीं है कि अगर 20 खवातीन को आगे लेके जाना हो, उनको कश्मीर के हम्म, मसले में किसी प्रोग्राम में लेके जाना हो या किसी कॉन्फ्रेंस में लेके जाना हो या किसी प्रोटेस्ट में लेके जाना हो, आपको मालूम नहीं है, जुबैदा जानती होंगी इस बात को कि कितना उनको एनकरेज करना पड़ता है। और खास तौर पे जो हम्म, हमारी कश्मीरी खवातीन है, उनमें से ये लोग कहते हैं ना कि अगर कोई पाकिस्तान से है तो वो उनके दिल में दर्द नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ जितनी खवातीन मेरे साथ जाती हैं वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान से होती हैं, और कश्मीर की शायद ही कोई एक और दो खवातीन होंगी जो साथ चलने को तैयार होती हैं, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनका कसूर है, क्योंकि उनकी शायद परवरिश इस तरीके से हुई है, शायद उनके घर का माहौल इस तरह से है कि उनको इजाजत नहीं है। और जब उनके मर्दों से बात की जाती है, मैंने तो उनके मर्दों से बात की है, मैंने कहा जी क्यों आप हम्म, अपनी खवातीन को, हमें तो कहते हैं जी पाकिस्तानी खवातीन को आप आगे लेके आएं, विच वी आर डूइंग, हम्म, लेकिन फिर आप अपनी खवातीन को आगे क्यों नहीं लेके आते? मुझे 2-3 आंसर उनसे मिले, उन मर्दों से। वो नहीं, आप लोग जो है आप पढ़ी लिखी हैं और हमारी हम्म, खवातीन जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हमें दिखानी है अपनी यूनिटी। अगर जब तक आप अपनी कश्मीरी एक्सक्यूज मी, खवातीन से और पाकिस्तानी खवातीन से जी जी। यूनिटी नहीं दिखाएंगे, उस जुबैर मैं वक्त तक चार्जर, जुबैदा एक मिनट। एक्सक्यूज मी, मैं सिर्फ चार्जर ले आऊं, मेरा फोन बंद हो जाएगा, प्लीज, सॉरी। जी ठीक ठीक है, आप है। कैरी ऑन करें। वो जी आसिया। वो उस वक़्त तक जब तक हम लोगों ने, कश्मीरी ख़वातीन ने और पाकिस्तानी ख़वातीन ने ये भूल जाना है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं, हमें भूलना पड़ेगा। हम जब भूलेंगे और एक यूनिटी होके चलेंगे तो तभी जो है वो हमें कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ का सामना करना पड़ा है। लोगों ने मुझे खुद कहा, जी आप तो कश्मीरी नहीं हैं, तो फिर आप जो है वो कश्मीरियों के लिए आवाज क्यों उठाती हैं? आप आगे क्यों प्रोटेस्ट में जाती हैं? तो इसके लिए ये जब हम ये कहते हैं कि ये इंसानियत का मसला है, हमें ना यहाँ पे मुसलमान होने की ज़रूरत है, ना हमें नॉन मुस्लिम होने की ज़रूरत है, ना हमें कश्मीरी होने की ज़रूरत है, ना हमें पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ एक इंसानियत के नाते से आवाज़ उठानी है। ये सिर्फ बात की हम्म, नहीं है, ये हमें हम्म, प्रैक्टिकली शो करना है और अपनी कोशिश हम्म। पूरी करनी है कि हम नहीं, लेकिन इसकी लेकिन अवेयरनेस लेकिन पैदा देखिए करें। ना आसिया, इसमें जो है मैं समझता हूँ कि किसी का मुसलमान होना यानी ह्यूमन राइट्स के लिए, या किसी का जो है वो पाकिस्तानी होना या कश्मीरी होना, ये जो है माने नहीं रखता। मैं वही बार बार बिल्कुल, कह रहा हूँ कि ये एहसास की जो है वो जरूरत है।
جو انسان ہوتا ہے اور حیوان ہوتا ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے. حیوان جو ہے اس میں احساس نہیں ہوتا، وہ مار داڑ کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، اس کی زندگی علیحدہ ہے. انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ احساس رکھتا ہے، وہ اپنے ارد گرد ہونے والے معاملات کا احساس رکھتا ہے. تو جو حیوان ہوتا ہے اس کی زندگی جو ہے ہم سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہمارے بھائی ہیں جبران چودھری صاحب، وہ ماشاءاللہ پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں تکبیر ٹی وی پر، آپ لوگوں نے کئی دفعہ انہیں جوائن کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں اٹس اباؤٹ مسلم رائٹ ٹو، اٹس اباؤٹ پولیٹیکل رائٹ ٹو، اٹس ناٹ اونلی ہیومن رائٹس. یعنی یہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے وسعت قلبی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یار ہم ٹھیک ہے مسلمان عرفان ہوتے ایک ہوئے بات، اگر ہمیں احساس نہیں. جی 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 زبیدہ. عرفان ایک سنیں میری بات. جب کوئی بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، جب یہ جو آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ مسلمان مسلمان سن کے ہمارے اپنے مسلمانوں کو آگ لگ جاتی ہے کہ مسلمانوں کی کیوں بات ہو رہی ہے. جو ہاں ہاں کوئی بھی ہے مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے، ہر انسان، ہر رنگ، ہر قوم، ہر مذہب میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. یہ آپ مانتے ہو نا؟ فطرت ٹھیک فطرت ہے، فطرت فطرت فطرتی اسلام پہ اس کی ہوتی ہے. فطرت جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے. اس کو بعد میں جو ہے وہ مذہب دکھائے جاتے ہیں اور وہ بنتا ہے. لیکن اس کی جو نفس ہے، جب وہ نفس میلی ہو جائے، جب وہ نفس میں اس کی وہ آ جائے، مطلب دنیا اور یہ ساری چیزیں، تو وہ احساس ختم ہو. ہم لوگوں کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. ہماری نفس ہمیں نے اپنی زندگی میں جو مزے ہیں اس میں وہ کر دیا ہے، اور اپنے ہی ہم نے لوگ بنائے ہوئے ہیں اپنے گھروں کے اندر. تو یہ جو انسانیت ہے، یہ جو احساس ہے، یہ ہم نے اپنی خواہشوں اور اپنی مرضیوں کے نیچے دبا دیا. بس ہم جو بھی ہیں، میں میرے لیے یہ ہو جائے، ہم کھا لیں، نہ ہم پی لیں، ہم سو زبیدہ لیں، زبیدہ آرام سے اٹھیں. زبیدہ دیکھیں، میں اس وجہ سے میں اعتراض نہیں کر رہا. ہم تو مسلمان ہونے پہ ہمیں فخر ہے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. لیکن ہم عملی سطح پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ مسلمانوں کا جو شیوا رہا ہے، جو ان کا جو ہے تورہ امتیاز رہا ہے، کیا ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم صراط مستقیم پہ ہیں؟ یہاں مسلمان تو نہیں 30 لاکھ رہتے ہیں برطانیہ کے اندر. کتنے بندے جو ہیں وہ کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، برما کے لیے، یمن کے لیے، یا دیگر جو ہے کنٹریز کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا ہم کہہ دیں کہ وہ غیر مسلم ہیں؟ ان کے اندر احساس نہیں ہے. یہاں پر غیر میں مسلم آپ بھی کو جو ہے بتاؤں، وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے ساتھ وہ جو اب میں الیسٹر ہیں، آپ کو، تیسرے. اب آپ جی ایک جی بات یاد رکھنا، اب صرف ہاں کشمیر ہی نہیں رہا، اب جی یمن، جی سیریا، پیلسٹائن، ہر جگہ مسلمان سفر کر رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ہی سفر کر رہا ہے. اب دیکھو، غور سے دیکھو، کون زیادہ سفر کر رہا ہے؟ مسلمان ہی کر رہا ہے. اور اب مسلمان امہ کو اٹھنا پڑے گا، سب کو، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ بچے ہوں. میں سب کو کہتی ہوں کہ اپنے ضمیروں کو جگاؤ، اٹھو، اور کچھ مطلب ایک ریاست، اسلامی ریاست ہمیں دوبارہ جو ہے اس کو کرنا پڑے گا زندہ. زبیدہ معذرت کے ساتھ دیکھیں، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں نا، یہ ایک غیر اسلامی ریاست ہے. ٹھیک ہے، اس کے قانون ہے، ضوابط بالکل ہیں، ٹھیک آپ ہے. بہتر جانتے ہیں مجھ سے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم اسلامی ریاست کی ہم جو ہے بڑے جناب دعوے کرتے ہیں. میں پریکٹیکل تھوڑی سی زمینی حقائق کی بات کرتا ہوں کہ آیا کیا اسلام کا جو طور طریقہ ہے، جو اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں، اسی کے مطابق ہم زندگیاں گزارے ہیں؟ کیا ہم دوسرے ساتھ رہنے والوں کو وہی جو ہے احترام اور عزت دے رہے ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ تو یہ ہم نے دیکھیں، نہیں، یہ کہنے کی حد تک ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ مسلمان مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کو کون ایگزیکٹلی. موٹیویٹ کر رہا ہے کہ ان کے جو ہے حق کھا رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں؟ یہ بہت سی مثالیں ہیں، ہم کسی پہ جو ہے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. لیکن دیکھیں، انسانیت کی جب بات ہوتی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ یعنی کفر سے چل سکتا ہے لیکن عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. جب نہیں آپ چل عدل و سکتا. انصاف قائم نہیں کرتے، آپ دوسروں کے جو ہے حقوق سلب کرتے ہیں، عدل انصاف نہیں کرتے، تو پھر معاشرہ کیسے چلے گا؟ پھر تو آپ جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں اسلام کے اور جناب مسلمان کے. ٹھیک ہے، کیا سعودی عرب والے مسلمان نہیں ہیں؟ ان کو احساس نہیں ہے؟ انہوں نے کتنی آواز اٹھائی ہے، طاقت ہے ان کے پاس، پیسہ ہے، سب کچھ ہے.
وہ کتنی جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں مسلم امہ کی. OIC کے 57 کنٹری کس ملک کی جو ہے وہ جرت ہوئی ہے کہ وہ بھارت کو کہ یار چپ کر جاؤ, ٹھیک ہے, بس کر دو, یہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو ہمارے مسلمان بھائیوں پر. وہ تو ہار پہنا رہے ہیں مودی کو, وہ تو ایوارڈ دے رہے ہیں, تو کیا وہ ہم ان کو پھر کیا کہیں گے؟ ان کے اندر احساس ختم ہو گیا, حیوانیت آ گئی ہے. اچھا میرا اپنا کام جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ابھی کوئی کسی پروٹیسٹ پہ نہیں جاتی ہوں, اور میں یہ جو زوم وغیرہ پہ بھی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں آتے ہیں مجھے لنکس پر, میں نہیں پارٹیسپیٹ کر رہی کیونکہ مجھے اب سول جو لو ہے یہ دنیا کا, اس میں آ کے مجھے کسی کے آگے گر گڑانا نہیں ہے. میں نے اپنا آگے دے دیا, اللہ کے آگے بھیجا ہوا ہے یہ. میں ہر روز ان لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں, رو رو کے دعا کرتی ہوں, صرف کشمیر کے لیے نہیں ساری امت کے لیے, ٹھیک ہے. اور دیکھو چائنا, اور اب چائنا نے ہم نہیں جو کر سکے پاکستان نہیں کر سکا, UK والے جن کے پاس ہم جا کے روتے تھے وہ نہیں کر سکے, اللہ نے بھیج دی نا ہیلپ, ان کی آ رہی ہے نا, انشاءاللہ آگے بھی آئے گی مدد, ضرور آئے نہیں, گی. لیکن دیکھیں اور نا, اس دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ انصاف کا رب ہے, اور اس نے دیکھیں ایک کام لینا ہوتا ہے, وہ چاہے کوئی کافر ہے, کوئی بدھسٹ ہے, کوئی بھی ہے, کسی بھی مذہب سے ہے, اس سے وہ کام لیتا ہے, ٹھیک ہے. آج دیکھیں نا کہ بھارت کو وہ کیا کتنے جو ہے وہ ناکوں چنے چبوا رہا ہے چائنا, ٹھیک ہے, ان کے کیا حالات ہیں, LAC پہ کیا سچویشن ہے, کیا کلیشز ہیں. تو یہ کسی مسلمان کنٹری نے تو نہیں ان کو موٹیویٹ کیا کہ یار آپ جاؤ جا کے حملہ کرو انڈیا پر, ٹھیک ہے. رونگ ڈوئنگ دیکھی ہے, اس نے حملہ کر دیا, ٹھیک ہے. دیگر جو ہمسائے ہیں, نیپال جو ہے وہ یعنی ان کی رونگ ڈوئنگ پہ بات کر رہا ہے, بنگلہ دیش کر رہا ہے, دیگر جو کنٹریز ہیں ان کو بھی احساس ہو رہا ہے. اور میں ویسے کہتا ہوں کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی مسلمان 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 کنٹریز, UAE کیا کر رہا ہے, یہ یعنی دبئی جو ہے, سعودی عربیہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایوارڈ دے رہے ہیں ان کو, سونے کی جو ہے وہ جناب مورتیاں ان کو پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ ہم نے آپ اپنا عرفان, جائزہ لینا ہے کہ کیا. آپ دیکھو عرفان, ہمارا جانا باہر کھڑے ہونا MPs کو وہ نہیں کچھ کر سکتے بھائی, وہ مجبور ہیں. وہ خالی اس کنٹری کے لیے آپ کو پلاننگ پرمیشن چاہیے, وہ آپ کو کروا دیں گے, کونسل والوں کے پاس جاؤ, ربش نہیں اٹھاتا کوئی, وہ کروا دیں گے. کوئی اور یہاں کا ذاتی مسئلہ ہے وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, وہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر سکتے. نہیں یہ چلے, نہیں. میں زبیدہ اس پہ بات کرتا ہوں. میں دیکھیں آسیہ, یہاں پہ رسپانسبلٹی جو ہے, UK جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ ممبر ہے, جو 5 ممبر ہیں, اس کی اہمیت امپورٹنس ہمیں جاننی ہوگی. یہ کوئی عام یعنی کنٹری نہیں ہے, یہ کوئی ترقی پذیر ممالک کے اندر شامل نہیں ہے, ایک طاقت ہے, ایک سپر طاقت ہے, اور اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے پوری دنیا کے اندر. اگر یہ انفلوئنس استعمال ہو تو کیا ہمیں ان کو احساس نہیں دلانا کہ ہم وہ بھی چھوڑ دیں کہ جی ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں تعمیر کروانی ہے, لوکل جو ہے گورنمنٹ کے جو ایشو ہیں وہ ہم نے حل کروانے ہیں. اس پہ کیا کہیں گی جی آپ؟ بالکل. جی بالکل, آپ نے یہ بات 100% کہی ہے, اور میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں اس بات پہ یقین کرتی ہوں کہ یہ صرف امت مسلمہ کا جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے, وہ صرف یہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے حل نہیں ہونے والا. یہ مسئلہ اس وقت جو ہے وہ حل ہوگا جب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ UK جو ہے وہ ایک گریٹسٹ پاور ہے, UN میں ان کا وہ پرماننٹ جو ہے وہ ممبر ہے. جب تک یہ UK کے پارلیمنٹیرین جو ہیں 100% ہو کے یہ, اور پلس UN میں جا کے وہ ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے, تب تک مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ کشمیر کا اجاز صدیقی صاحب فرما رہے ہیں جی, ہمارے منہاج القرآن کے سیکرٹری جنرل ہیں برمنگھم کے, وہ کہہ رہے ہیں زبیدہ صاحبہ بالکل بجا فرما رہی ہیں, اور اون لوکل کمیونٹی ناٹ اسٹینڈنگ فار ہیومن رائٹس, آئی اپریشیٹ ہر گریٹ ایفرٹس. بات یہ ہے کہ دیکھیں زبیدہ جو ہے وہ انڈین کونسلیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہے, تو اس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا اندازہ کریں نا. ہم جہاں پر یعنی دوسری کمیونٹیز کو یا دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آپ مرد الزام ٹھہراتے ہیں, ان پہ تنقید کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ کون سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ آسیاب جموں کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, راجہ نجابت صاحب یا ان کی ٹیم ہے, فہیم کیانی صاحب ہیں, یا دیگر جو تنظیمات ہیں, راجہ سکندر خان ہیں, یا دیگر جتنی بھی کشمیر پہ جو کام کر رہے ہیں, ان پر کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ بجائے کہ ان کی سپورٹ کرنے کے وہ جڑیں کاٹتے ہیں, لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, ان کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں.
تو جو لوگ کام کر اکثر رہے ہیں ان کو بھی روکا جاتا ہے، ان کو بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ پیسے کھا گئے، یہ جناب فلانے کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے جو ہے پازیٹیوٹی کیسے کریٹ ہوگی؟ آپ دونوں مجھے بتا دیں. میں اس دیکھیے بات پہ میں یہ یہ کہتی کہتی ہوں کہ کوئی نام کے لیے نہیں کام کرنا چاہیے، نہ ہی کسی ہوں، پوزیشن کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر آپ کے اندر انسانیت ہے تو اللہ کا نام لے کے کھڑے ہو جائیں، خود اللہ کی مدد آئے گی. اور میں کر رہی ہوں، میں ابھی بھی اگر شاید میں شور نہیں کر رہی، شاید میں زیادہ نہیں لگا رہی ابھی فیس بک پہ، پر اللہ میری مدد کرے گا. میں جس راستے پہ چل رہی ہوں اللہ میرے راستے کھولے گا نہ انشاءاللہ. آپ تو فیڈ اپ ہو کے دعا کر رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے، باہر تو دعا نہیں کے نکل بعد بھی رہی. کوئی ساری چیزیں میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی ہوں جو میں ابھی کر رہی دعا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی دعا سامنے آ کے جائیں گی آپ دعا کے. دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے، یعنی دونوں وہ چیزیں دعا جو ہے بھی ہم دے نے رہے ہیں جاری. ہم، آپ فکر نہ کریں، وہ جلدی ہی آ جائے جی گی آپ کے پاس بھی جی دوائی. جی جی آسیہ کیا کہیں گی؟ جی میں وہی بات جو میں شروع کی تھی کہ پہلے میں ہوں، نے جو کہا ہے کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے، ہمیں اپنے دل سے ہوں، یہ انا کو ختم کر دینا ہے. ہم جیسے چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کو سب کو ایک ایجنڈے کے نیچے کھڑے ہونا ہے اور ایک بات کرنی ہے. اسی طرح ہمیں سب سے پہلے یہ جتنی تنظیموں کا آپ نے نام لیا ہے، جن میں سے میں ہوں، ٹو بی آنیسٹ میں نے جب شروع میں نیا کام شروع کیا تھا کشمیر کے حوالے سے تو میری ہوں، اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی. مجھے ادھر سے ہوں، کشمیر کی تحریک والے بلا رہے ہیں تو میں نے ان کے لیے کام کر رہی ہوں. اگر مجھے ادھر سے جے کے ایس ٹی ایم والے بلا رہے ہیں تو میں ان کے لیے جا رہی ہوں. اور اگر ادھر سے ہوں، کوئی وہ دوسری کشمیر والے تھے اگر وہ بلا رہے ہیں میں ان کے لیے جا رہی ہوں. لیکن کچھ ہی ہوں، عرصہ ہوا کہ میری آنکھیں جا کے اس بارے میں کھلی ہیں کہ یہ سب ہوں، تنظیمیں جو ہیں وہ اپنے نام کے لیے اپنے اپنے کام کے لیے کر رہی ہیں. تو میں نے آبزرو کیا کہ کون سی جو تحریک ہے وہ زیادہ جو ہے افیکٹولی کام کر سکتی ہے. تو میں نے وہ پھر اپنا راستہ چوز کر لیا. تو اگر وہ ساری تنظیمیں جو بھی اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں سب کر رہی ہیں، میں نے یہ کہتی کہ کوئی زیادہ کر رہا ہے کوئی کم کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی اپنی سب کی کیپیسٹی ہوتی ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ انسٹیڈ آف کہ ہم پہلے پولیٹیکل پارٹی کو ایک جھنڈے کے نیچے لے کے آئیں، ہمیں چاہیے کہ جو کشمیر کی تحریکیں ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ اتحاد کریں اور وہ یونٹی کے ساتھ کام کریں. اور پھر وہ جو مل کے ہیں وہ یہاں کی جو پارلیمنٹ میں جو ہے انسٹیڈ آف ایک ہی دن میں وہ ایک ہی موضوع کے اوپر دو جو ہے وہ کانفرنس چل رہی ہیں. تو یہ جو ہے وہ کوئی پازیٹیو جو ہے وہ میسج نہیں جاتا. ہمیں چاہیے کہ ٹھیک. ہم جب بھی یہ کوئی پارلیمنٹیرین کانفرنس ہو تو وہ ہوں، علیحدہ علیحدہ کرنے کے بجائے ہم سب جو کشمیری کی آزادی کی تحریکیں ہیں وہ سب مل کے ایک کانفرنس کریں. سسٹر وہی آسیہ، بات میں آپ کی اس بات سے ایک جواب دے سکتی ہوں، آپ کا ایک جواب دے سکتی ہوں. ہم ایسے کیوں ہوں، نہیں کر سکتے کہ ساری جتنی بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں یہاں پہ اسلام کے، ہم مسلمان جو ہیں ساری تنظیمیں، ہوں، یمن ہوگی، سیرین ہوگی، پیلسٹائن ہوگی، جو غیر مسلم بھی اس کے لیے کھڑا ہے، ان کو ساتھ لے کے ہم ہیومن رائٹس کے لیے سب پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ وائی اونلی فار کشمیر؟ نہ وہ دیکھیں جی زبیدہ بہن اقبال نے بڑا جو ہے وہ پہلے آج سے ہماری پیدائش سے پہلے فرما دیا تھا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر. اب یہ پیغام تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ فیلئر دکھائی دیتا ہے. صحیح آپ کہہ رہی ہیں سو کہ زبیدہ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو دوسرے کنٹریز کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی تنظیموں کو ساتھ ملا کے اس وقت تو جو میری نظر میں جو آتا ہے وہ مجھے تو کشمیر ہی نظر آتا ہے. ہر طرف مجھے کشمیر نظر آتا ہے. میں دوسرے کسی کنٹری کے بارے میں ٹو بی آنیسٹ میں ابھی نہیں سوچ سکتی ہوں. میں تو چاہتی ہوں کہ یہ جو کشمیر کی تحریکیں چل رہی ہیں کم از کم وہ آپس میں اتحاد کریں، وہ آگے آئیں تاکہ وہ جو جتنا ظلم میرے خیال میں کشمیر کے اوپر، ہم تو 4 مہینے جو لاک ڈاؤن میں رہے ہیں تو کیا لاک ڈاؤن تھا ہمارا، ہمیں تو ہر طرح کی سہولتیں موجود تھیں ہمارے پاس. تو ہم کرا اٹھے ہیں جی، ہمیں ڈپریشن ہو گیا ہے، ہمیں یہ ہو گیا ہے. لیکن نہیں، یہ ڈپریشن کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر وہ جو
وہ ہے نا آسانیوں کی بہت بچھار ہوئی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے جو کہ سنگل لاک ڈاؤن میں نہیں بلکہ ڈبل لاک ڈاؤن میں رہ رہے ہیں۔ ان کے اوپر تو لاک ڈاؤن کا بس ایک نام لینا بھی لاک ڈاؤن کا شرمندگی کا لفظ ہے ایک ان کے لیے، جس طریقے سے وہ رہ رہے ہیں۔ نہیں، بات آپ کی درست ہے۔ دیکھیں، ڈویژن جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، جس طرح زبیدہ نے اور آپ نے بھی کہا کہ 2 پروگراموں کی بجائے ایک جو ہے وہ میٹنگ ہو، اس میں زیادہ جو ہے وہ افیکٹو جو ہے پیغام جاتا ہے۔ یہاں پر 2 جو ہے ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں، 2 پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے چیزیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ جو ہے سٹرینتھن کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں۔ کمزور۔ زبیدہ، آپ مجھے بتائیے گا کہ 5 اگست جو ہے، 5 اگست آپ کو پتا ہے کہ یہ کشمیر کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلیک ڈے سمجھا جاتا ہے۔ 5 اگست آنے والی ہے، جولائی ہے، 5 اگست بھی آئے گی، تو اس پہ جو ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے؟ میری کوئی پلاننگ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی پروٹیسٹ میں نے نہیں کرنا ہے جا کے۔ اب کس کے آگے کرنا ہے؟ ان لوگوں کے آگے جن کے آگے سوال ہو گیا ہے، وہ بچے اور بوڑھے اور بزرگ مر رہے ہیں اور اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ وہ سسٹر آسیہ ولی صاحب کے ایک تو لاک ڈاؤن تھا ان کا، دوسرا اور اوپر سے کووڈ، دو لاک ڈاؤن میں وہ پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کو میڈیکل بھی نہیں ملا۔ ان لوگوں کے آگے جا کے میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے، میں نے لوگوں کی گیدرنگ کرنی ہے اور وہاں پہ کھانا کھا کے ان کو یاد کرنا ہے؟ نہیں، میں نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی کام۔ میں نے ابھی تھوڑی سی اپروچ اپنی ڈیفرنٹ کی ہے۔ میرا پیغام کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، میں سب آپ سے بھی شیئر کروں گی کہ میں اس وقت جو ہے کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز کے پرائم منسٹرز ہیں، میں ان تک لیٹر لکھوں ایز اے سسٹر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے مدر، کہ ہماری پوری اس مسلم امہ جو ہے اس وقت سفر کر رہی ہے اینڈ وی نیڈ یور ہیلپ، دیٹس اٹ۔ میں اس وقت یہ کام کر رہی ہوں۔ یہ اگر کوئی لیٹر اور تو بھی کر کئی، سکتا یہ ہے، زبیدہ یہ لیٹر تو کئی لکھے جاتے ہیں، پاکستان بھی جو ہے وہ لیٹر لکھتا ہے، آج لیکن میری یہ یونائٹڈ نیشن میں بگننگ بھی ہے، انہوں نے۔ میری یہ سٹارٹنگ ہے، میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں عرفان۔ اس کے بعد جو ہے جب مجھے اس کا جواب ملے، پتا چلے کیا ہوتا ہے، ایز اے وومن جتنی میرے اندر طاقت ہے میں کر سکتی ہوں۔ میں نہیں جا سکتی لائن آف کنٹرول جا کے میں لڑائی کروں یا کچھ، میرے پاس وہ ٹریننگ ہے نہ میرے اندر وہ ہمت ہے، لیکن ایز اے وومن جو میں کر لیاقت سکتی ہوں وہ کر رہی ہوں۔ زبیدہ لیاقت لون صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈائسپورا کشمیری کمیونٹی نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر فار دیئر برتھ رائٹ آف فریڈم۔ ٹھیک ہے، یہ پیغام جو ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ آپ اگر اس طرح فیڈ اپ ہو کے، مایوس ہو کے آپ پیچھے ہٹ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، یہ بھول جاؤ کہ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ ہم اب جاگے ہیں اور اب انشاءاللہ کام بھی ہوگا اور آپ لوگ دیکھو گے بھی۔ ضروری نہیں ہم ہی فرنٹ لائنز پہ ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے، آپ خود دیکھو گے انشاءاللہ۔ نہیں، لیکن 5 اگست میں دیکھیں، اگر جب جو ہم ضروری پچھلے سال نہیں جو ہے ہے فیس بک پہ 5 اگست کو، عرفان جی جی، میرا ہی تصویر آئے، میری ہی باتیں آئیں، ضروری نہیں ہوتا کہ میں ہی ہوں آگے، اور بہت سارے کام ہوں گے انشاءاللہ اور آپ دیکھو گے۔ نہیں دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 5 اگست کو اگر ہم پہلے کچھ نہیں کر پائے تو ابھی جو ہے ہم کوئی ہمت کر لیں، کوئی ایک اچھا جو ہے دنیا کو پیغام دیں، وہ احساس اجاگر کریں، دنیا کو بھی ہاں خواب چلو غفلت سے جگائیں بارڈر کے کہ اوپر یار چلو ہمارے سارے، بہن بھائیوں۔ عرفان چلو بارڈر کے اوپر چلو، سب تنظیموں کو اکٹھے کرو، سب لیڈرز کے چلو، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، میں آتی ہوں آپ کے ساتھ، چلو سارے۔ بارڈر پہ یہاں جا کیا کے کرنا کیا ہے، کس ہوگا؟ کے دروازے؟ نہیں وہی تو میں بات ہے نا، یہاں کیا ہوگا، کس کے پاس جا کے رو گے، کیا کرو گے؟ ابھی پچھلے ہفتے آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، کیا اس کا ریزلٹ ملا؟ مجھے بتاؤ، مجھے بلا رہے تھے، میں نے پوچھا کیا ملا ہے آپ کو؟ کون سی اویئرنیس اور چاہیے لوگوں کو؟ کون سی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے؟ ایک بچہ نانے کے پیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اس کے نانا کو مار ڈالا ہے، اور ہمارے کہاں ہیں ہمارے لوگ جو کھڑے ہوں اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا آسیہ، کیا کریں یہ ہم جو ہے پریکٹیکل وہ فیڈ اپ عرفان، ہو جائیں، مایوس ہو جائیں، چھوڑ دیں، پیچھے ہٹ جائیں، ڈیمونسٹریشن بھی چھوڑ دیں، پروٹیسٹ چھوڑ دیں، یہ بے معنی ہے؟ کیا کریں پھر؟ آپ مجھے سجیشن دے دیں۔ میں تو سوچتی ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ مایوسی گناہ ہے،
अगर हम मायूसी करके बैठ जाएँगे आराम से और हम मायूसी की बातें करेंगे, नेगेटिवली बातें करेंगे, तो फिर इसका इफ़ेक्ट जो है ना कि सिर्फ़ हमारे ऊपर होगा, बल्कि वो बाकी लोगों के ऊपर होगा। क्योंकि इस वक़्त हम जो है वो ख़वातीन के आगे लगे हुए हैं। तो अगर हम उन्हीं को ऐसी बातें करेंगे कि नहीं अब हमने सब कुछ ज़ाहिर कर है वो लिया है, मेरे ख़्याल में वो खुशी आ रही है। डीमोटिवेशन होगी और वो भी जो हाँ, है वो इसी तरह यानी पीछे बैठ नहीं जाएंगे होगा। कि यार फायदा तो होता नहीं, हमें क्या करना चाहिए। सही बात है। तो हमने इसे 5 अगस्त के हवाले से हमारे जो चेयरमैन इंटरनेशनली चेयरमैन राजा नजाबत साहब हैं, उन्होंने काफ़ी हम्म, सारी जो कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनली उन्होंने अरेंजमेंट कर रहे हैं उनके लिए और हम्म, उसके अलावा मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक आई थिंक इस्लामाबाद में जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट भी जो है वो जेकेएसडीएमआई वाले अरेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा हम्म, यहाँ पे भी है हम देखेंगे कि टाइमिंग क्या है अगर कोई किसी और कोई और तहरीक जो है वो हम्म, प्रोटेस्ट का इंतजाम कर रही है तो मैं इस दफा ये चाहूंगी कि अगर कोई और तंजीम इंतजाम कर रही है तो हम मिल के प्रोटेस्ट करें इंस्टेड ऑफ के हम्म, एक दिन जो है वो कश्मीर तहरीक का हो रहा है और दूसरे दिन जो है वो जेकेएसडीएमआई वालों का होगा इस तरह जो है वो काम इफेक्टिवली नहीं हो सकता इस तरह हम जो है हम्म, लोगों को जो मैसेज है नॉन मुस्लिम तो एक तरफ रह गए हम अपने मुस्लिम हम्म। को भी वो जो मैसेज है वो पॉजिटिव मैसेज नहीं पहुंचा सकते तो हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है कि हम लोगों को जो है वो पॉजिटिव मैसेज जो है वो पहुंचा सकें अच्छा जुबैदा, मुझे ये बताएं कि आप लोग अगर हिम्मत करें, कोशिश करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, मुसलमान भी हैं, ईमान भी है, सब कुछ है, 30 लाख मुसलमान यहाँ रहते हैं, कुछ 3 लाख जो हैं उनको आप जो है मोटिवेट करके बाहर ले आए कि यार आए, आप जो अच्छा, है एक जब वो दुनिया बड़े को बता। जो अच्छा जो दुनिया को बता दें कितने प्रोटेस्ट हो चुके हैं जो दुनिया देख चुकी है कश्मीर के नहीं, वो हवाले से क्या छोटे लगता है? छोटे एहतजाज करने से क्या होता है, वो कि देखें नहीं नहीं जब जब वो आप लंदन में वो किए थे यानी बड़े बड़े मेरी बात सलीम क्यानी जुबैदा साहब भी जुबैदा लेके गए जुबैदा सब लेके गए जुबैदा 30,000 से ऊपर कोई बंदा नहीं आज तक, मैं बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं, 30,000 से ऊपर बंदा कोई नहीं निकलता, ठीक है। ये हम जितना मर्जी कहें जी, लाखों लोग जो है वो सामने आ गए, लेकिन जो कैलकुलेटेड जो है, जो हकायक हैं वो तस्लीम करने चाहिए। आप बात ये है कि जब आप 30,000 बंदा भी लेके आते हैं ना रोड पे, या 300 बंदा लेके आते हैं, तो वर्ल्ड जो है उसको ये पैगाम जाता है कि यार ये खुद इतने संजीदा हैं, खुद ये इतना इंटरेस्ट रखते हैं और हमसे जो है ये भीख मांग रहे हैं, ठीक है, कि जी हमें ये करो, वो करो, फलां करो, ठीक है। खुद इनको इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर 30 लाख मुसलमान है, आप मुसलमानियत की बात करते हैं ना, लेके आए सबको, ठीक है, कोशिश करें, 3 लाख बंदा निकाले, पूरा यूके बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। देखिए इरफान आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे मुसलमानों हम्म, को खड़े होना चाहिए एक दूसरे के शाना बशाना और जहां पे भी जुल्म हो वहां के लिए चाहे गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो उसकी भी मदद करनी चाहिए लेकिन नहीं खड़े हो रहे ना कोई बात नहीं है इरफान मैं भी यहाँ पे हूँ आप भी यहाँ पे हो जब अपने घर में आके बात पड़ेगी ना फिर इन लोगों को पता चलेगा फिर ये खुद आएंगे फिर ये मदद मांगेंगे और हो भी रहा है ऐसे और होने वाला है ज्यादा देर नहीं रहेगी यहाँ के भी हालात अब वो नहीं है जो आप लोग देख रहे हो काफी लोग काफी हर चीजें चेंज हो चुकी हैं अब आप जाके खाली सिर्फ जाके अप्रैल पे जो लॉ चेंज हुए हैं उनको स्टडी करना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके नहीं, वो सारी चीज़ें अप टू डेट जो है वो आती रहती हैं। आसिया, ये बताइए कि अभी जो ख़वातीन के हवाले से हम ज़्यादा बात करते हैं, वो क्यों फ्रंट लाइन पे आने से हिचकिचाती हैं? क्या वजूहात हैं? क्या बैरियर्स हैं या क्या चीज़ें हैं? क्योंकि एक खातून जो है वो ज़्यादा जो है उसके अंदर एहसास भी होता है, ममता भी होती है, मोहब्बत भी होती है, हमदर्दी भी होती है। तो वो क्यों जो है वो बैक फुट पे रहती हैं? इस हवाले से आप वहीं से कैसे देखना बस मोटिवेट करते हैं? जी आसिया। जी सॉरी मैंने थोड़ा-सा आपका क्वेश्चन मिस किया, थोड़ा-सा रिपीट कर दें क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है, तो मैं मुझे ये जी, ये दोबारा मैं यही यही कहना चाह रहा था कि जो ख़वातीन हैं, उनको अल्लाह पाक ने एक जो है ममता की चाहत, मोहब्बत और बड़ी जो है नरमी और हम्बलनेस जो है वो अता कर रखी है, कुदरती तौर पर, फितरी तौर पर। तो हमदर्दी भी होती है, एहसास भी होता है। तो ख़वातीन क्यों नहीं जो है इन चीज़ों के लिए निकलती? देखें, कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रगल कर रही हैं तो वो ख़वातीन कर रही हैं। 13,000 ख़वातीन लगभग जो है उनका रेप हुआ है, उनकी असमत दरी के वाक़यात हुए हैं। वहाँ पर 3,000 के करीब जो है हाफ विडो है।
یعنی کسی کا بھائی اگر شہید ہوتا ہے، کسی کا باپ شہید ہوتا ہے، ہسبینڈ شہید ہوتا ہے، تو عورت اسٹرگل کرتی ہے. تو آپ برائے مہربانی جو ہے آسیہ پلیز Sorry. یہاں توجہ رکھیے گا پلیز. جی Sorry. Okay. Sorry about that. It was just a little bit emergency. That's okay. جی جو بات آپ نے کہی ہے کہ جو ہمارے کشمیر میں جو ہے وہ خواتین زیادہ سفر کر رہی ہیں، وہ کشمیر خواتین اس لیے سفر کر رہی ہیں کہ ان کو اپنے خامند کا بھی دکھ دیکھنا پڑتا ہے، ان کو اپنے بچوں کی کا بھی دکھ دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد ان کو جی تھوڑا بہت گھر کا بھی کچھ دیکھنا پڑتا ہے. تو خواتین ہمیشہ سے جو ہے وہ سفر کرتی آئی ہیں. تو آپ نے یہ بات کہی کہ یہاں پہ ہم جو خواتین ہیں کیوں جو ہے وہ مل کے کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، یہ واقعی بھائی بہت سی باتیں آگے میں یہ بات کر چکی ہوں، وہی ریپیٹ ہو جائے گا کہ خواتین واقعی بہت مشکل ہے ان کو باہر سے لے کے آنا. اب تو کووڈ-19 کا وقت چل رہا ہے. جب 5 اگست کے حوالے سے ہم اگر کوئی پروٹیسٹ ارینج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا، خواتین بہت کم نکلیں گی، اور اگر نکلتی بھی ہیں تو ہمیں وہ اپنا سارے وہ جو ہمیں حفاظتی تدابیر ہے ان کو وہ شو کرنی پڑیں گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ 24 چلے اکتوبر کے ٹھیک ہو گیا. آسیہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. زبیدہ آخری جو ہے 30 سیکنڈ کا میسج دے دیں پھر کلوز اپ کریں. عرفان، میں نے جب یہ لاسٹ پروٹیسٹ میں نے ہی کیا تھا، اور وہ جس دن لیڈیز وومن کا ڈے تھا، جو 100 ایئرز پورے ہوئے تھے، یاد ہے؟ آپ بھی جی جی ہمارے ساتھ مجھے لگتا ہے آئے تھے لندن جی میں. جی جی 100 جی ایئرز جی کے بالکل. بعد میں نے وہ ویمن کے لیے اٹھایا تھا، اور یہاں پہ بھی وہ ان کی گیدرنگ ویمنس کی ہوئی تھی، اور وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، ایوارڈز دے رہے تھے ایک دوسرے کے کاموں کے. اور میں نے پروٹیسٹ رکھا تھا ویمنس کے رائٹس کا، جو اس وقت جو مشکل میں ہے، وہ زونز میں ہیں، جیسے کشمیر ہو گیا، یمن ہو گیا، پیلسٹائن، سیریا، اور سب کو انوائٹ کیا تھا. کوئی ویمن نہیں آئی تھی. جو ایکٹیو ویمن تھی وہ بھی نہیں آئی تھی، وہ بھی اپنی ایوارڈز سیریمنیز میں جا کے بیٹھ گئی تھی کہ ہمیں یہاں پہ اپنا وہ لے لیں. تو کس کو کہیں کہ کس کے آگے نہ جا کے اپنا ٹائم لیکن ویسٹ وہ کریں؟ وہ جس نے ایوارڈ سرمنی رکھی تھی اس کا قصور ہے نا. بہت شکریہ زبیدہ خان صاحبہ، آسیہ حسین صاحبہ، آپ کے جو بھی احساسات و خیالات ہیں، جذبات ہیں، وہ لوگوں نے سن لیے. ہم جو ہے ناظرین، سامعین و ناظرین، آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. جو بھی آپ جو ہے پازیٹیو نیگیٹو جو بھی ریمارکس دینا چاہتے ہیں ہم تک ضرور پہنچائیے گا. دیکھیں آپ بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پائے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے. ہمیں جو ہے وہ اذان دینی چاہیے، ہمیں نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے، مسلسل کرتے رہنا چاہیے، تھکنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، کسی قسم کی جو ہے ہم نے نیگیٹیوٹی نہیں پالنی. ہم نے اپنا جو ہے وہ کوشش کاوش جاری رکھنی ہے. نتائج جو ہے وہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. وہ بہتر جو ہے اسباب مسبب الاسباب ہے، بہتر اسباب جو ہے، بہتر نتائج جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. تو اسی طرح ہم نے تسلسل کے ساتھ جہاں بھی جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے، بدامنی ہوتی ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، لاقانونیت ہے، گمراہی ہے، بیرا روی ہے، اس کے خلاف ہم نے یکجا طور پر جو ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہنا ہے. انہی نیک تمناؤں خواہشات کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ جو ہے کشمیر کے جو دکھی انسان ہے، انسانیت ہے، اس کے لیے ضرور جو ہے وہ اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق آواز اٹھاتے رہیں گے. مجھے اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.